جناب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اجتماع آپ کر رہے ہیں کافی عرصے کے بعد، بڑا گیپ ہے، 11 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا اس میں بھی 8 سال کا گیپ تھا، تو یقینی طور پر آپ کی پلاننگ یہ ہوگی کہ یہ ایک پاور شو بھی ہو اور ایک پولیٹیکل میسج بھی جائے کہ جماعت جو ہے وہ ابھی گراس روٹ لیول پر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. آپ اس کے مقاصد اور اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو دیکھیں. ایک تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے نا، ایک حبس کی سی کیفیت ہے اور کوئی آواز نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی ہم نے ظاہر ملین مارچ کیے ہیں، پروگرام کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، مدد کی ہے فلسطینیوں کی، لیکن اگر آپ جماعت اسلامی کی ساری ایکٹیویٹی کو ایک طرف کر دیں تو باقی سناٹا ہے. کسی کی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کشمیر پر اور فلسطین پر وہ سوچے بھی اور کوئی ایکشن لے، جبکہ پوری دنیا اس پر کام کر رہی ہے. نیشنل ایشوز میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی وجہ سے سامنے آ کر کچھ کام کرنے کے لیے یعنی آمادہ نظر نہیں آتی، اور آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پکڑ دکڑ اور یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو عوام کے بہت ہی جنون ایشوز ہیں، ہر آدمی پریشان ہے بجلی کے بلوں سے، ہر آدمی پریشان ہے گیس کے بلوں سے، صحت کی سہولتیں، تعلیم کا اس وقت اس قدر برا حال ہو گیا ہے کہ غریب آدمی تو فارغ، مڈل کلاس بھی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں. اتنے پیسے ہوتے ہیں اور سرکاری اسکولوں کا جو حال ہے، سرکاری اسکولوں کا حال، اور سرکاری اسکول آؤٹ سورس کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح سے جس شعبے کی طرف آپ دیکھتے ہیں، معیشت کا حال دیکھیں. بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ مارچ 2025 میں ہم سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ کو لے آئیں گے، اور یہ ہو رہا ہے. اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب اسٹاک مارکیٹ ایسی جا رہی ہے. بھائی اسٹاک مارکیٹ جا رہی ہے، میرے گھر کی مارکیٹ کا کیا ہو رہا ہے؟ میرے محلے کی مارکیٹ میں جب فیملی جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے معیشت کیا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اوور آل ڈکلائن ہے جس طرف بھی دیکھیں، اور اس میں کوئی ترجمانی نہیں کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر چینی کا بحران ہے اور چینی مافیا کے خلاف بات کرنی ہے تو کون سی پولیٹیکل پارٹی یہ بات کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک میں چینی مافیا موجود ہے. آئی پی پی ہر ایک کے دور میں بحران ہوئے، چینی بحران بھی ہوا، اور اس لیے ہوا کہ ان کی پارٹیوں میں چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سارے کام کرتے ہیں. آئی پی پی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں. آئی پی پیز جو 2000 ارب روپے قوم کا سال میں لے جائیں، اس بجلی کے جو بنتی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ، کوئی بولنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہر پارٹی میں آئی پی پیز والے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے شیئر ہولڈرز ہیں، جی سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، شیئر ہولڈر بھی ہیں. تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کی آواز بنیں. اور پھر جب ہم اس کی ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور 78 سال کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ تعلیم میں اس طرح کر دیں اور عدلیہ میں یہ کر دیں اور معیشت میں یہ کر دیں. ٹوٹل نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب ایک وہ تحریک بننی چاہیے جس میں ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ بھی کریں کہ نظام بدلو. یہ انگریزوں والا نظام نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں کیا ہوا تھا، انگریز جب گیا تھا 1947 جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ یہ ابھی تو ہم اس نظام کو چلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی دستور ساز اسمبلی کوئی آئینی فریم ورک بنا لے گی تو ہم یہ سسٹم تبدیل کر دیں گے. ٹھیک. لیکن کیا ہوا، بیوروکریسی کا سسٹم جو وہ چل رہا تھا انگریز کا بنایا ہوا وہی چل رہا ہے. اسی طرح کے امتحانات، اسی طرح ان کی سپریمیسی، ان کو بتانا کہ تم حاکم ہو قوم خادم ہے. اسی طرح تو رول کیا نا انگریز نے. جاگیردار لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی. میں دو حوالے آپ کو دوں، قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی. وہ یہ کہ ایک تو تحریک آپ کو یاد ہوگا قاضی حسین احمد صاحب نے سوشل کانٹریکٹ کے نام سے شروع کی تھی، اور دوسرا طاہر القادری صاحب نے بھی ایک تحریک شروع کی تھی، لیکن انجام ہمارے سامنے ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی تحریک اس وقت ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں، ہم یہ ان سے مختلف ہوگی اور یقینی طور پہ اس کے اثرات مرتب؟ دیکھیں قاضی حسین احمد صاحب کا تو جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قوم میں شعور اور تحرک پیدا کرنے میں، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ظاہر حالات اس طرح کے ہو جاتے تھے کہ ہر کچھ عرصے میں کوئی ایسا اشتراک عمل کرنا پڑتا تھا جس کے نتیجے میں آپ کو پھر کچھ خاص پوائنٹس کے اوپر متحد ہو کر کوئی جد و جہد کرنی پڑتی تھی. تو قاضی صاحب جب امیر بنے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر متحرک کیا قوم کو، اور جماعت اسلامی کے نام نشان سے جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن پھر وہ آئی جی آئی بننی پڑی. اب میں کسی کو اس لیے وہ نہیں کرتا کہ اس وقت کے حالات ہوتے ہیں، قسمت کہہ لیجیے یا حالات کی مجبوری کر لیجیے، حالات کے جبر کے نتیجے میں وہ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو نقصان ہوا، اور جماعت اسلامی کا نقصان پاکستان کا نقصان ثابت ہوا. اس لیے کہ جماعت اسلامی ہی ایسی فورس ہے، ڈیموکریٹک فورس ہے کہ جو مڈل کلاس لوگوں پر اس کی لیڈرشپ مشتمل ہے کہ جو کچھ چینج لا سکتی ہے. تو یہ مسائل ہمیں پیش آتے رہے. پھر ایم ایم اے میں بھی تقریباً اسی طرح کی یعنی کامیابیاں تو ملی اس کی، لیکن اس میں پھر اصل میں پارٹیاں دھوکہ دیتی ہیں، اور یہ جو اتحادی سیاست ہے اس میں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے سیٹیں مل جاتی ہیں
اور بھی کچھ ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور قوم کی امید پیدا ہو جاتی ہے, قوم میں مایوسی سے لوگ امید کی طرف چل پڑتے ہیں, لیکن وہ امید اس سے زیادہ خراب ٹوٹ جاتی ہے. ترقی کا عمل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, بس صرف ذاتی فائدے حاصل کیے ہوتے ہیں, اور پارٹیاں اس کے ذریعے سے ہم جیسی پارٹیوں کو بیوقوف بنانے کا ایک عمل جاری رکھتی ہیں. ہم خلوص کے ساتھ لگ جاتے ہیں, ہمارا کارکن پٹتا ہے, اندر جاتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اور جب کوئی فائدہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی, اس سے سیٹنگ کر کے پارٹیاں اپنا الو سیدھا کر لیتی ہیں. حافظ صاحب, آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بڑا تاریخی اجتماع ہوگا. یقینی طور پہ جماعت کی یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ جب بھی کبھی انہوں نے ماس موومنٹ شروع کی ہے تو عوام آتے ہیں ان کے, اس لیے کہ یہ واحد پارٹی ہے جو آرگنائزڈ ہے, جس کی ایک تاریخ ہے. آپ کا یہ دعویٰ جو ہے, ہماری بھی دعا ہوگی کہ یہ کامیاب ہو, لیکن آپ اس کا ذرا یہ امپیکٹ دیکھیے کہ اگر یہ آپ کی توقع پر پورا نہ اترا تو آپ کی پارٹی کے لوگ اور جو یوتھ اس وقت ہے جو ان ٹیپڈ ہے, ایک یوتھ تو ٹیپڈ ہو گیا نا, وہ تو بانی صاحب نے کر لیا تھا, لیکن اس کا جو حال ہوا ہمارے سامنے ہے, تو وہ کیسے متاثر ہوگا اس سے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ناکام ہوگا. انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیاس بھی ہے لوگوں میں, اور ہم مایوس بھی ہوئے ہیں مین اسٹریم پارٹیوں سے, ہے نا, پارٹیوں سے مایوس بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو گراس روٹ لیول پر کام ہے نا, وہ ظاہر ہے ویسے نظر نہیں آتا ہے. ہماری جیسی پارٹیوں کا کام جو ہے نا, ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کام چل رہا ہے, وہ بھی ہوتا رہتا ہے, لیکن اصل میں تو ایک گراس روٹ لیول کی ہماری پارٹی ہے. ہر لیول پر ہمارا انتخاب ہوتا ہے, خدمت کا کام ہے. پھر خاص طور پر اس وقت تو جماعت اسلامی جس طرح یوتھ کے ساتھ, اور میں اس کے لیے کیونکہ پوری دنیا میں ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے, جنریشن زی جو 1997 کے بعد پیدا ہوئے ہیں بچے, اب یہ جنریشن زی 29-30 سال تک کی ہے. تو اس جنریشن زی پہ تو کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کی اپنی ایشوز ہیں, ان کی اپنی ویکنیسز ہیں, ان کی اپنی اسٹرینتھس ہیں. نہ ان کو کوئی پڑھانا چاہتا ہے, نہ ان کو کوئی کھلانا چاہتا ہے, نہ ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے. آئی ٹی میں یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ظاہر یہ وہ نسل ہے کہ جو اب جس نے یہ فون دیکھا ہے, اسمارٹ فون, یہ کمپیوٹر کو جانتی ہے, جلدی سیکھ جاتی ہے, زبانیں سیکھ جاتے ہیں, یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ. لیکن پاکستان میں نظام تعلیم ان کو ایڈریس ہی نہیں کرتا, اور اس کے نتیجے میں اسپورٹس میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ بالکل ایک آئسولیٹڈ جو ہے نا وہ چیز بنی ہوئی ہے. ہم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, ان کا ہاتھ پکڑا ہے. بنو قابل پروگرام کے تحت 12 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہو گئے پورے پاکستان میں. ان کے ہم نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلاسز شروع کر دی ہیں, 1000 تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہم نے کورسز فری کرا دیے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 2 سال میں انشاءاللہ 20 لاکھ بچوں کو فری آئی ٹی کورسز کرائیں. یعنی یہ جو نیا فینومینا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایجنسی کا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے؟ 100% کرنا پڑے گا. دیکھیں, جماعت اسلامی اگر معاشرے کو بدلنا چاہتی ہے, اور بدلنا چاہتے ہیں ہم, تو اگر ہم اس جنریشن زی کو مائنس کر دیں تو ہم جو کہ 65% تک ہیں نا, یعنی مور دین ہاف دی پاپولیشن جو ہے اس کو ہم بالکل, یعنی 30 سال تک کی عمر کے 65% ہیں پاکستان میں, اور 1 سے 14 سال کے تقریباً آدھے ہیں اس کے. تو آپ سمجھ لیں کہ 6 کروڑ کی پاپولیشن جنریشن زی کی, اور 6 کروڑ کی پاپولیشن 14 سال تک کی الفا جنریشن ہے. اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کرتے تو کس کو ایڈریس کریں گے؟ اور اگر یہ مایوس ہو جائیں, اور اگر جنریشن گئی نا اگلی گئی. اب دیکھیں نا اس وقت ایشو کیا ہے. جمہوریت میں ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے, اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. ووٹ کسی کو دیں, نکلے کسی کا نام فارم 47 میں, امید ٹوٹ جاتی ہے. پڑھنے جاؤ تو آپ کو تعلیم نہیں مل رہی, اس لیے کہ آپ پیسوں سے اس کا تعلق ہے. وہ ملک جس میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں, ہماری رپورٹ تو نہیں ہے یہ, وہاں پر تعلیم کو اگر طبقات میں تقسیم کر دیں گے, غریب کی الگ, مڈل کلاس کی الگ, امیر کی الگ, تو کتنے لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی آگے بڑھنے کی؟ اس بات سے آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ اب تو لوور مڈل کلاس تو ایلیمنیٹ ہو گئی تقریباً. اب تو یا آپ غریب تر ہیں یا امیر تر ہیں. امیر تر ہیں. Is that right? بالکل, مڈل کلاس سکڑتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں, مڈل کلاس ٹیکس آپ مڈل کلاس سے لیتے ہیں, وہ 550 ارب دے, اور جاگیردار, میں عام کاشتکار کی بات نہیں کر رہا, وہ جاگیردار جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے, وہ پورے ملک میں سب صوبوں کے ملا کے 6 ارب روپے دیں, اور مڈل کلاس تنخواہ دار آدمی دے 550-600 ارب روپے دے. ٹھیک ہے, جو والٹ ٹیکسز ہیں, جو پیٹرول کی لیوی پہ, بھائی موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں نا بچے, ان کو فی لیٹر آپ 100 روپے تو لیوی لے رہے ہیں, باقی ٹیکسز الگ ہیں. بجلی پہ ٹیکس آپ دیں, کھانے پینے پہ آپ ٹیکس دیں, تو غریب کی ہر آدمی جو ہے پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف قسم کے ٹیکس دیتا ہے. میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ حقیقت ہے یا پروپیگنڈا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ یہ فنڈامنٹلسٹ جماعت ہے, یہ قدامت پسند لوگ ہیں. یہ جس جنزی کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کیٹر کرنے کے لیے, ہاؤ ول یو ریچ آؤٹ ٹو دیم؟ اچھا, قدامت پسند اور فنڈامنٹلسٹ کی جو اصطلاحات پہلے استعمال کی گئی تھی نا,
اب یہ اصطلاحات اپنی معنی کھو چکی ہیں. ٹھیک. اب تو سیدھی سیدھی بات یہ کہ ہاں ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں, اس پہ ہم پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ اگر آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں عوام کی, اور ہمارا دین تو عدل کا دین ہے. یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کو دے گا باقی کو نہیں دے گا, کوئی خاص اس کا حلیہ نہیں ہے, اس کا کوئی خاص جو ہے وہ وضاقتہ نہیں ہے. وضاقتہ کی اور حلیے کی اپنی ایک چھوٹی سی اہمیت ہے. اصل میں تو عدل کا نظام ہے, مشاورت کا نظام ہے, لوگوں کو شریک کرنا ہے, انصاف فراہم کرنا ہے, تعلیم دینی ہے, آگے بڑھانا ہے, خواتین کو وراثت میں حق دینا ہے نا, لوگوں کی اور تعمیر و ترقی, کھیل, سب چیزیں ہمارا دین ایڈریس کرتا ہے. تو پھر ہم اس دین پہ پریشان کیوں؟ ہم تو اس دین کو جو اصل میں حل ہے مسائل کا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ قائم ہوگا تو یہ سب مسئلے حل ہوں گے. یہ تو ویسٹ کا پروپیگنڈا تھا کہ جو ذرا سے اسلام کی بات کرے. اس کے ماڈل بھی موجود ہیں, تو بنائے جاتے ہیں نا. ٹھیک. ایک سوال میں آپ سے اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں, وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جنسی کی بات کر لی. جی. سوشل میڈیا, جی, سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر ہماری ایک جماعت نے, جس کے بانی ہم ڈاڈیالہ جیل میں ہیں, انہوں نے استعمال کیا, اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ایفیکٹولی استعمال کیا. ایک پوری مطلب ہے بڑی تعداد جو ہے یوتھ کی, اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے بھی آپ کی اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے کہ کیسے آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے ان سے, اور کیا میسج دیں گے آپ ان کو کہ وہ آپ کی آواز سنیں؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی کو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے, پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی ہے اور سوشل ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہماری کمپٹیٹو پارٹی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا الیکٹورل پوزیشن ہماری کمزور ہے اب تک, لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اس کو گین کرنا شروع کیا ہے. ہمارے کراچی میں ہم نے ری گین کر لیا. وہ جو جماعت اسلامی 30-40 سال وہ اپنے سروائیول کی جنگ اس لیے لڑتی رہی کہ حالات بگڑ گئے تھے, تعصب بڑھ گیا تھا, لڑائی جھگڑے بڑھ گئے تھے, بھتہ خوری, دہشت گردی, بوری بند لاشیں, اور وہ سب جو کچھ تھا, اللہ کا شکر ہے ہم نے ری ایمرج کر لیا. ہم کے پی میں ایک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب پنجاب ہے, بلوچستان میں اس وقت بھی ہمارے 2 MP ہیں, ہم بلوچستان جیسی جگہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو ہمارا یہ اب اس وقت پنجاب ہے, اس کو ہم نے فوکس کیا. ظاہر پنجاب کے نتیجے میں پورے ملک کی پالیٹکس بدلتی ہے. تو ہمارا دیکھیں یہ مقابلہ نہیں ہے کہ اس نے نوجوانوں کو انگیج کر لیا اور اس نے نہیں کیا. مسئلہ یہ کہ ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں, ہم جنزی کو ٹارگٹ کر کے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آبجیکٹو حاصل کرنے میں آپ کو مدد ملے گی؟ سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کریں گے, سوشل میڈیا کو ذریعہ بنائیں گے اپنے ایشوز. یعنی ہمارے 2 طریقے ہیں کام کرنے کے. ایک طریقہ یہ کہ ہم عوام کے ایشوز پر ان کی آواز بنیں. اب ہم نے IPPs کے حوالے سے دھرنا دیا, احتجاج کیا, ٹھیک ہے, ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے جس کے نتیجے میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جائیں اور گھر جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یار ہمارے تو اتنے بندے مر گئے, اب ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم کرتے یہ ہیں کہ احتجاج بھی کرتے ہیں, مزاحمت بھی کرتے ہیں, پرامن سیاسی مزاحمت, اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے 7.5 روپے تو کم کروا دیے نا, اور کروائیں گے انشاءاللہ.